جو نہیں ملا اس کی حسرت اور جو ملا ہے اس کی ناقدری آج کے نوجوان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امی ابو کے لیے آپ کی طرف سے سب سے بڑا دکھ نہ سمجھے جانے کا دکھ ہے۔ شکر گزاری کرنے کے لیے کسی چیز کو اچیو کرنا ضروری نہیں ہے، آلریڈی اتنا ہے آپ کے پاس کہ آپ شکر گزاری کریں۔ میں کہتا ہوں میں کچھ پالوں گا تو شکر گزار ہوں گا، تو جو پایا ہوا ہے وہ کہاں گیا ہے، وہ کس کھاتے لگا دیا ہے۔ ایک اور نیورو کیمیکل ہے آپ کے برین میں، ڈوپامین۔ ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ یہ پلیجر کا ہارمون ہے۔ خوشی اور مزے میں فرق ہوتا ہے، یہ مزے کا ہے، جو خوشی اور چیز ہوتی ہے، پلیجر اور چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مزہ کیا ہوتا ہے، شاورما کھا کے آپ کو مزہ آتا ہوگا، سینسری آرگن ہے آپ کے، ناک، آپ اچھی خوشبو سونگھتے ہیں، ہاں وہ کیا بات ہے۔ آپ سردیوں میں گرم آدمی سے ہاتھ ملائیں تو آپ کہتے ہیں واہ یار مزہ آیا۔ آپ اچھا کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ حسی مزے، حسی آپ کی 5 حصے ہیں، 5 سینسری آرگنز ہیں نا، ادھر سے جو سامان آتا ہے اس سے جو مزہ پیدا ہوتا ہے وہ پلیجر ہے۔ پلیجر والا جو ہارمون ہے وہ ڈوپامین ہے، صحیح ہے۔ بہت زیادہ ڈوپامین لینا صحیح نہیں ہوتا، نیچرل چیزوں سے لینا چاہیے ورنہ ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ فاسٹ فوڈ کی ایڈکشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈوپامین اس سے ملتا ہے، وہ جتنا کھائیں گے پھر عادت۔ سائنس یہ کہتی ہے جو بندے شکر گزار ہیں ان کو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے۔ آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے، معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، شکوے کم پیدا ہوتے ہیں، شکر گزاری زیادہ ہوتی ہے، لرننگ زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں ان کی میموری تباہ ہو جاتی ہے، جو خوش رہتے ہیں ان کی میموری امپروو کر جاتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ شکر گزاری کے عالم میں ہوتے ہیں، گریٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے۔ دوائیاں لے کے لوگ ڈوپامین صحیح کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کو سیروٹونن ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے، دوائیاں کھاتے ہیں ڈوپامین اٹھتی ہے، موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ شکر گزار ہونا کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی ماڈل نہیں، کوئی تھیوری نہیں ہے، شکر گزار ہونا لائف سٹائل ہے۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہ فیل دے رہے ہیں کہ ہاں ہم سن رہے ہیں، یہ بھی بڑی فیل ہوتی ہے کہ آپ کسی کو یہ احساس دے سکے کہ ہاں میں تمہاری بات سن رہا ہوں، اس سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں۔ کسی کو توجہ سے سننا تھراپیوٹک ہوتا ہے۔ تھراپیوٹک مطلب بیماری، یعنی اس کو تکلیف سے نکالتا ہے جب آپ کسی کو سنتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا امی ابو دیکھا کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کے مجھے آرام آتا ہے، ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، ابھی واپسی پہ آ رہے ہوتے ہیں، دوائی کھائی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اب میں اچھا فیل کر رہی ہوں، کیونکہ وہ ڈاکٹر ان کی بات دھیان سے سنتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، حالانکہ دوائی تو ابھی کھائی نہیں ہے۔ تسلی کے الفاظ بھی تھراپیوٹک ہوتے ہیں، اس سے شفا واقعی ملتی ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں جو بڑوں نے صرف کہی ہیں، آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں، جب آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو آپ خود سرچ کریں۔ تیسرا نیورو کیمیکل سیروٹونن۔ ڈپریشن کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیروٹونن کا لیول گر جاتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں دنیا میں سب سے زیادہ بک رہی ہیں۔ ڈپریشن نمبر 1 ڈیزیز بنا ہوا ہے۔ اموات سٹریس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، سٹریس کی وجہ سے شوگر کا مسئلہ بنتا ہے، سٹریس کی وجہ سے بی پی کا مسئلہ بنتا ہے۔ جب آپ امی ابو کی بات نہیں سنتے، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سنا جا رہا، سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ امی ابو کے لیے آپ کی طرف سے سب سے بڑا دکھ نہ سمجھے جانے کا دکھ ہے کہ میری اولاد کو میری قربانیاں نظر نہیں آتی، مطلب ٹورڈز دیم آپ شکر گزار نہیں۔ صحیح ہو گئی بات کی سمجھ آ رہی؟ جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے تو یہ ان کی شفا یابی کا سامان ہوتا ہے۔ جب آپ طنز اور تانے کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، تو یہ ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ بیماری کی نظر ہو رہے ہیں، وہ اصل آپ کے جملوں کی نظر ہو رہے ہیں جو ہم انہیں فرماتے ہیں۔ تو سیروٹونن اتنا امپورٹنٹ نیورو کیمیکل ہے کہ ڈپریشن والے مریض کو دوائیاں دے کے سیروٹونن کا لیول انکریز کیا جاتا ہے، شکر گزار بندے کا سیروٹونن کا لیول انکریز ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، پھر آپ نے اس کو بعد میں غور و فکر کرنا ہے، ورنہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شعور اور مزاج میں تب آئیں گی جب یہ پرچہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو ڈسکس کریں گے۔ سیروٹونن کیا ہوتا ہے؟ سیروٹونن خوشی کا نیورو کیمیکل ہے۔ مزے کا کون ہے؟ ڈوپامین۔ سیروٹونن سے سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے، اور جو بندہ جس کی زندگی میں تھینک فلنس ہے، دوسرا لفظ میں نے بولا گریٹیٹیوڈ کی جگہ، تھینک فلنس شکر گزاری ہوتی ہے۔ جس آدمی کے محسوسات میں شکر گزاری ہے، وہ آپ نے کبھی اپنے سانس لینے پہ شکر ادا کیا؟ یہ تھوڑی دیر منہ بند کر کے اسے کلوز کر کے رکھیں، آپ کو پتہ چلے کتنی حبس ہوتی ہے جب سانس اکھڑتا ہے۔ شکر گزاری کرنے کے لیے کسی چیز کو اچیو کرنا ضروری نہیں ہے، آلریڈی اتنا ہے آپ کے پاس کہ آپ شکر گزاری کریں۔ میں کہتا ہوں میں کچھ پالوں گا تو شکر گزار ہوں گا، تو جو پایا ہوا ہے وہ کہاں گیا ہے، وہ کس کھاتے لگا دیا ہے۔ جو نہیں ملا اس کی حسرت اور جو ملا ہے اس کی ناقدری آج کے نوجوان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو نہیں ملا نا تمام کی حسرت میں شودہ مارا پھر رہا ہے، بس یہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو جو ہے وہ اس کی ناقدری کر کے تم اس کو پانا چاہتے ہو جو نہیں ہے، تو جب وہ مل جائے گا تم اس کی ناقدری کر کے اس کے پیچھے جاؤ گے جو اب نہیں ہے، اور تم اس سائیکل میں فوت ہو جاؤ گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، پھر آپ نے جو ریس کرنی ہے جائیں کر لیں۔ اس لمحے میں جو شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اس لمحے کو پا کے بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ شکر گزاری کرنا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے، ہر حالت میں ممکن ہوتا ہے۔ خدا کی مرضی کو سمجھ کے قبول کر لیں اور شکر گزار ہو جائیں۔ اب آپ جملہ سنیے گا، کسی چیز کو یعنی بلیسنگز کا زندگی میں ہونا اور فیل بلیسڈ
blessed feel کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں. یعنی کچھ پا لینا اور جو ہے اسے محسوس کر کے خوش رہنا یہ دو الگ بات. دیکھیں یہ تو نیورو کیمیکل ہیں, جب بھی شکر گزار ہوں گے پیدا ہو جائے گا. جو آپ کے پاس آلریڈی ہے آپ اس پہ شکر گزار ہوں, یا جو مل جائے اس پہ شکر گزار ہوں. شکر گزاری آپ کا ایکشن جب بھی آپ کریں گے یہ ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ شکر گزاری کے مواقع اگر ہمیں دکھنا بند ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے.